وہ رب العالمین جو ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر جلوہ افروز ہے، کرسی پر جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ رب العالمین کے قیامت والے دن اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹیں گے اور فرمائیں گے کہ کون ہے آج بادشاہ، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہے کہ بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے للہ الملک الواحد القہار، ایک اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ وہ رب العالمین روزانہ فجر کی اذان تک آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پر آ کے صدا لگاتا ہے کہ دنیا والو، مجھ سے مانگنا کیا ہے؟ مانگ لو، عزت، دولت، شہرت، جنت، رضا، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فجر کی اذان ہوتی ہے، واپس اپنے عرش پر اللہ رب العالمین چلا جاتا ہے۔ اس کی جتنی صفات ہیں ہمیں ان کو ماننا ہے جتنا بتا دیا اس طریقے سے، نہ اس میں ہمیں تعویلیں کرنی ہیں اور نہ ہی اس کے معنی کو ہم نے کسی اور چیز میں بدلنا ہے، اور نہ ہی ان چیزوں کو اپنی طرح سمجھنا ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین سنتا اور دیکھتا ہے تو اس کا سننا اور دیکھنا میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے سننے اور دیکھنے کے معنی کو، لفظ کو ہم بدل دیں کسی اور چیز سے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کو ایسے ماننا ہے جتنا بتا دیا۔ قیامت والے دن جنتی جب جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آئیں گے جنتیوں کے پاس اور کہیں گے جنتیوں میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے مانو۔ تو جنتی کہیں گے ہم نے دنیا میں کبھی کسی کو رب نہیں بنایا، اے اللہ ہم کیسے مانیں کہ تو ہمارا رب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے کپڑے کو اٹھائیں گے اور تمام جنتی لوگ اور اللہ کے فرما بردار لوگ اللہ کے آگے جھک جائیں گے، جس چیز کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمائی ہے کہ یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے کپڑے کو اٹھائیں گے تو وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور اپنے طرف سجدے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے تو اللہ کے تمام فرمانبردار اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جنتیوں آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میری رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنا دیدار جنتیوں کو کرائیں گے کہ جو قرآن میں سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وہ رب کا دیکھنا ایسا ہوگا، فرمایا آپ علیہ السلام نے جیسے تم گھر میں بیٹھے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو ایسے ہی ہر ایک جنت میں جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے، اور جس کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے یقیناً وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔